کہ ان کے سیاستدانوں کو مار دیا، ان کے آرمی چیف کو مار دیا، ان کی دوسری جو کمانڈو فورس ہے ان کی مسلح والی، اس کے چیف کو مار دیا، پھر اس میں سب برانچ ہے جو سپیوز کو دیکھتی ہے اس کے ہیڈ کو مار دیا۔ تو مطلب چیدہ لوگوں کو انہوں نے ہٹ کیا۔ اچھا، یہ بیک گراؤنڈ پہ بات کریں تو کل سے ہی یہ چیز گردش کر رہی تھی کہ امریکہ نے جو ان کے بغداد والے ایریاز میں گرین بیلٹ میں ان کے لوگ ہیں یا سفارتکار ہیں ان کو موو کروانا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ خدشہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اسرائیل ایران کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور ان میں تو چل ہی رہی تھی۔ بڑے انسانی حقوق کے جو چیمپئن بنتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، اقوام متحدہ، امریکہ فلاں، یہاں آپ ان کی منافقت دیکھیں کہ وہ جوہری ہتھیار جو ان کے پاس ہیں یا اسرائیل کے پاس ہیں، اب وہ ایران کو نہیں بنانے دینا چاہتے، اور اس کا بھی وہی حال کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے لیبیا کا کیا، عراق کا کیا، سیریا کا کیا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ایران کا بھی وہی حال ہو، اور تقریباً جو رہ گئے ہیں ان طاقتور حلقوں کے خلاف کوئی ملک تو وہ ایران ہی بچا۔ کہ کل جب یہ خبر گردش کر رہی تھی تو وزیر دفاع تھے ایران کے، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ کے جو بھی اڈے ہیں یہاں پہ مشرق وسطی میں وہ ہمارے نشانے پر ہوں گے۔ اور مجھے آج بڑا افسوس ہوا اس بے بسی پر۔ یہ تو شکر ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں ہم وہ ہیں، ہم پلہ ہیں، تو خدا عزت بھی رکھ لیتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں سرخرو کر دیتا ہے۔ ایران کی آپ دیکھیں پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ صبح 3 بجے جو ان کا مرکزی دارالحکومت ہے تہران، اس پہ آتے ہیں اور 200 طیارے وہاں پہ اس آپریشن میں حصہ لیتے ہیں، اور چن کے مقامات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں ویڈیوز کے چن کے انہوں نے اپنا نشانہ بنایا۔ ان کی آپ ان کی وہ کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس کو دیکھیں، آپ ان کا ہوم ورک دیکھیں کہ ان کو پتہ تھا۔ اب ظاہری بات ہے ایسے حالات میں آرمی چیف ہوگا یا ان کے جو باقی سائنسدان ہیں ان کو تو ظاہری بات ہے چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اسرائیل کی جو پالیسی چل رہی وہ یہی ہے، وہ ٹارگٹ ہی قیادت کو کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کیونکہ قیادت بننے میں کتنا ٹائم لگاتی ہے، انہیں پتہ ہے موبلائز کیسے کرنا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیسے کرنا ہے، پوری زندگی دی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک بڑے رینک کے آفیسر کا مرنا اور ایک سپاہی کا وہ ہونا تو دونوں کے اس کا فرق ہے کہ اس نے جو چیز دیکھی ہوتی ہے، جن مراحل سے گزرا ہوتا ہے، تو دکھ گو کہ انسانی جانوں کا دونوں سائڈوں پر ہی دکھ ہوتا ہے، افسوس دونوں سائڈوں پر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آج کی جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے اور افسوسناک خبر ہے وہ یہ کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، اور اتنا خطرناک حملہ کیا کہ ان کے سیاستدانوں کو مار دیا، ان کے آرمی چیف کو مار دیا، ان کی دوسری جو کمانڈو فورس ہے ان کی مسلح والی، اس کے چیف کو مار دیا، پھر اس میں سب برانچ ہے جو سپیوز کو دیکھتی ہے اس کے ہیڈ کو مار دیا۔ تو مطلب چیدہ لوگوں کو انہوں نے ہٹ کیا۔ اچھا، یہ بیک گراؤنڈ پہ بات کریں تو کل سے ہی یہ چیز گردش کر رہی تھی کہ امریکہ نے جو ان کے بغداد والے ایریاز میں گرین بیلٹ میں ان کے لوگ ہیں یا سفارتکار ہیں ان کو موو کروانا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ خدشہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اسرائیل ایران کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور ان میں تو چل ہی رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایران کہتا ہے کہ بھائی فلسطین ایک آزاد ریاست بنے گی، وہ حماس کا، حزب اللہ کا ان کا ساتھ دیتا آ رہا ہے، اور دوسری جانب جو اسرائیل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کا ہونا میرے لیے مسئلہ ہے، میرے وجود کو خطرہ ہے۔ اندازہ لگائیں اس حد تک گئے ہیں، مطلب دوسرے کا وجود آپ ختم کر رہے ہیں، فلسطینیوں کا، ان پر افسوس نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جب تھوڑا سا آپ کو تھریٹ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے ہم پلہ آ جائیں، تو وہاں پہ آپ کو تمام چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اور یہاں پہ آپ بڑے انسانی حقوق کے جو چیمپئن بنتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، اقوام متحدہ، امریکہ فلاں، یہاں آپ ان کی منافقت دیکھیں کہ وہ
جوہری ہتھیار جو ان کے پاس ہیں یا اسرائیل کے پاس ہیں، اب وہ ایران کو نہیں بنانے دینا چاہتے، اور اس کا بھی وہی حال کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے لیبیا کا کیا، عراق کا کیا، سیریا کا کیا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ایران کا بھی وہی حال ہو، اور تقریباً جو رہ گئے ہیں ان طاقتور حلقوں کے خلاف کوئی ملک، تو وہ ایران ہی بچا تھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کل جب یہ خبر گردش کر رہی تھی تو وزیر دفاع تھے ایران کے، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ کے جو بھی اڈے ہیں یہاں پہ مشرق وسطیٰ میں وہ ہمارے نشانے پر ہوں گے۔ دھمکیاں بہت بڑی دی ہیں ایران نے، یہی تو چیز ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی جب ہو رہی تھی پاکستان اور انڈیا کی جنگ، اس میں بھی بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے، پتہ نہیں کیا 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 گیا، بعد میں رزلٹ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ تو اس لیے بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے، جتنی آپ کی طاقت ہو آپ اس کے مطابق ہی کام کریں تو بہتر ہے۔ اور مجھے آج بڑا افسوس ہوا اس بے بسی پر۔ یہ تو شکر ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں ہم وہ ہیں، ہم پلہ ہیں، تو خدا عزت بھی رکھ لیتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں سرخرو کر دیتا ہے۔ ایران کی آپ دیکھیں پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے کہ آپ کہتے کیا تھے، مقابلہ کیا تھا، اب جب سٹیج سجا ہے تو بیچارے بے بس ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ صبح 3 بجے جو ان کا مرکزی دارالحکومت ہے تہران، اس پہ آتے ہیں اور 200 طیارے وہاں پہ اس آپریشن میں حصہ لیتے ہیں، اور چن چن کے مقامات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں ویڈیوز کے چن چن کے انہوں نے اپنا نشانہ بنایا، ان کی آپ ان کی وہ کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس کو دیکھیں، آپ ان کا ہوم ورک دیکھیں کہ ان کو پتہ تھا۔ ظاہری بات ہے ایسے حالات میں آرمی چیف ہوگا یا ان کے جو باقی سائنسدان ہیں ان کو تو ظاہری بات ہے چھپا کے رکھتے ہیں۔ اب بھارت جنگ بھی جب ہوئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کی جو ویسے تو آرمی چیف لوگ باہر تھے، لیکن جب چیزیں ایکسٹریم پر جا گئی تھیں تو وہ سامنے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی ایسا وقت ہے قیادت کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ قیادت بچی رہے تو پھر نیچے فورس آ جاتی ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اسرائیل کی جو پالیسی چل رہی وہ یہی ہے، وہ ٹارگٹ ہی قیادت کو کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کیونکہ قیادت بننے میں کتنا ٹائم لگاتی ہے، انہیں پتہ ہے موبلائز کیسے کرنا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیسے کرنا ہے، پوری زندگی دی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک بڑے رینک کے آفیسر کا مرنا اور ایک سپاہی کا وہ ہونا تو دونوں کے اس کا فرق ہے کہ اس نے جو چیز دیکھی ہوتی ہے، جن مراحل سے گزرا ہوتا ہے، تو دکھ گو کہ انسانی جانوں کا دونوں سائڈوں پر ہی دکھ ہوتا ہے، افسوس دونوں سائڈوں پر ہوتا ہے، لیکن جس کی زیادہ خدمات ہوں ان کا زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب ظاہری بات ہے جو پاسداران انقلاب والے ہیں، اب اس کا جو کمانڈر بنا ہے، اس کا جو چیف بنا ہے، وہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہوگا نا، وہ کتنے کٹھن مراحل سے وہاں گزرا ہوگا، اور اس کو ٹارگٹ کرنا اور پھر مار دینا، آپ اس سے پھر اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کتنا کام کیا۔ اچھا، یہ آپریشن مطلب 3 بجے شروع ہوا، اس میں جو بڑے لوگ مارے گئے، ایران کی مسلح افواج کے سربراہ محمد باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی، اور 6 جوہری سائنسدان مارے گئے ہیں۔ ان میں جو سائنسدان ہیں عبدالحمید ہے، احمد رضا ہے، سید امیر حسین ہے، اور محمد مہدی ہے، فریدون عباسی ہے، تو اور بھی ہیں، مطلب یہ وہ پرومیننٹ نام ہیں۔ باقی جو نقصان ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، جو بلڈنگوں کو آگ لگی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں خامنائی صاحب، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو سخت ترین سزا کا انتظار کرنا چاہیے، مطلب اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اب وہ انتظار کریں کہ ہم سخت وہ دیں گے، جواب دیں گے۔ تو کیا کیا اسرائیلی فوج کے اس جارحیت کے خلاف تقریباً لگ بھگ 100 ڈرون داغے گئے ایران کی جانب سے اسرائیل کی جانب، لیکن وہ ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی ان کو روک لیا گیا۔ یہ دیکھو، یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے آج کی جنگ۔ آج کی جنگ وہ نہیں ہے کہ سامنے آ گئے ہو تو وہ کر لیا، آج تو یہ ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے آپ سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھے لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، تو آپ اس طرح خود کو ایڈوانس کریں تو نہیں کیا۔
آج دیکھ رہے ہیں آپ بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے کہ وہ گھر میں آ کے اتنا کچھ وہ مطلب کہاں کہاں سے شروع ہوتا ہے. اسرائیل سیریا کو کراس فلسطین کو کراس کرتا ہے, سیریا کو کراس کرتا ہے, جورڈن کو کراس کرتا ہے, عراق کو کراس کرتا ہے اور ایران پہ آ کے بمباری کرتا ہے. اتنے ممالک, اور ان کا جو ریڈار سسٹم ہے بے شک وہ انہوں نے جام کر دیا ہو اسرائیل نے, لیکن یار جب آپ کو پتہ ہے اور سب کچھ واضح تھریٹ تھا کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے, تو آپ اس کا ریسیپروکل سسٹم ہی آپ کے پاس نہیں تھا اور آپ ان کو انگیج ہی نہیں کر سکے. مطلب کچھ تو انگیج کیا جاتا ہے نا, اور ان کا ایسے چلے جانا تو یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ اب یہاں تک نہیں رکے گی. جب اس نے دیکھ لیا کہ اس کی یہ کمزوری ہے, پھر وہ اس پر مزید بمباری کرے گا. اور یہاں تک جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو, وہ کہتے ہیں کہ ایران پر حملے کو انہوں نے کیا نام دیا, آپریشن رائزنگ لائن کے تحت کیے گئے. انہوں نے کہا کہ ایران سے اسرائیل کے وجود کی بقا کو خطرہ ہے. اور اس پر اگر امریکہ کی بات کریں تو امریکہ نے کہا کہ ایران پر حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں. اچھا, ادھر خود کو سائڈ لائن کیا امریکہ نے. دوسری جانب جب آج ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوئی تو اس نے جو بتایا تو اس نے کہا کہ ہاں ایران کو آ جانا چاہیے, بات مان لینی چاہیے, اگر وہ نہیں ایسا کرتا تو مزید لوگ جو ہے نا زیادہ مارے جا سکتے ہیں, اور جو مطلب ٹیبل ٹاک ہوگی اس پر لوگ کم ہوں گے. مطلب اس کا یہ تھا کہ اس نے ایک طریقے سے وہ چھوٹ دی کہ اگر یہ نہیں آتے تو مطلب مزید لائسنس دے دیا گیا اسرائیل کو کہ وہ مارے. مطلب آپ اندازہ لگا لیں پاک انڈیا جب جنگ ہوئی تو ان کے کیا نیریٹو تھا, اب ان کا کیا نیریٹو ہے. تو بالکل ون سائیڈڈ. یہاں انسانی حقوق ان کو نظر نہیں آتے. یہاں پہ کسی کا اٹامک پاور ہونا اور دوسروں پر مسلط ہونا وہ ان کو نظر نہیں آتا, لیکن اس جانب ان کا جھکاؤ ہے. تو اس لیے ابھی جب ڈیفنس کا بجٹ بڑھا تو لوگ کافی تنقید بھی کر رہے تھے کہ یہ ہے وہ ہے. بے شک ہمارے ہزاروں مسئلے ہیں, کوئی شک نہیں ہے, بہت گلے شکوے ہیں, ہونے بھی چاہیے, لیکن آپ اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں اور بے بسی دیکھیں آپ ایران کی, اگر یہی پاک انڈیا اس میں اگر پاکستان کی تیاری نہ ہوتی یا پاکستان اتنا مضبوط نہ ہوتا تو کیا ہوتا. تو جب جواب دیا گیا انڈیا کو اور مضبوط جواب دیا گیا تو وہ لگا کہ واقعی پیسہ جو لگ رہا ہے وہ کوئی صحیح لگ رہا ہے. ہم لاکھ اختلاف کریں کہ بھائی یہ ہم چاہتے ہیں ایجوکیشن کا اس سے بھی زیادہ بجٹ ہو, ہیلتھ کا اس سے بھی زیادہ بجٹ ہو, لیکن ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں انفارچونیٹلی وہ جنگ زدہ خطہ ہے. پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں خون کی کون سی ہولی ہے جو نہیں کھیلی گئی. کیا غریب, کیا بادشاہ, دن کا بادشاہ شام کا مجرم بن گیا. تو انفارچونیٹلی یہ چیز اب آج یہ ہوا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی مذمتی قراردادیں بھی پیش ہوئی ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ پاکستان نے اس کی جو ہے نا وہ کی کہ ایران ایک آزاد خود مختار ریاست ہے, اس کو یہ حق ہونا چاہیے. جب شہباز شریف گیا بھی تو اس نے کہا کہ ایران ایک خود مختار ریاست ہے, اس کو حق ہونا چاہیے کہ وہ بھی جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میری آزادی کوئی سلب نہ کرے, میں خود کو اتنا مضبوط کروں کہ کسی کے تابع نہ رہوں, تو یہی چیز مجھے دوسروں کے لیے بھی چاہیے, ہونا تو یہی چاہیے. لیکن ہمارے کیا ہیں زوراور جو کچھ ممالک ہیں وہ چاہتے نہیں میں اٹامک پاور ہوں, دوسرا نہ بنے, وہ میرے زیر تسلط ہو. تو یہ چیزیں ہیں جو کام بگاڑ رہی ہیں. اور اچھی خبر یہ تھی کہ آج چاہے پی ٹی آئی تھی, اپوزیشن تھی, حکومت تھی, دونوں مل کر مشترکہ قراردادیں لائے, مذمت کی, اور پھر اپنا جھکاؤ فل ٹائم جو ہے نا ایران کی جانب دکھا. پھر مجھے نظر آیا کہ یار وہ کہاں ہیں وہ 57 ممالک, وہ جو اسلامی ممالک تھے, کوئی ان کی فوج بھی بنی تھی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا. کم سے کم کوئی بیان ہی دے دیتے, کچھ نظر نہیں آ رہا. اور یہ معمولی بات نہیں ہے, آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ ہمارے مطلب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب قتل ہوئیں تو کیا کچھ نہیں ہوا, مطلب کتنے مظاہرے وغیرہ. یہ ایک لیڈر کی بات ہے, ایک پارٹی کی لیڈر کی. اسی طرح اگر یہ ہو جائے مطلب کسی ملک کا آرمی چیف بھی مر جائے, دوسرے والے کو آپ یوں سمجھیں DGISI وہ بھی مر جائے, DGC بھی مر جائے, ٹھیک ہے, DGMO, یہ دوسرے
8-10 تو کیا پھر رہ جاتا ہے تسلسل اس میں، وہ ڈپارٹمنٹ کیسے سروائیو کر لیتا ہے؟ یہی کچھ اسرائیل کر رہا ہے ایران سمیت ہر ممالک میں، حماس کو، حزب اللہ کو، اس نے ایسے ہی وہ ٹارگٹ ہی کرتا ہے مین کو۔ تو یہ جو اسٹریٹجی ہے ان کی، یہ بڑی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ عام اس کو مارنا اور بڑے مائنڈ کو مارنے میں یہی فرق ہے کہ وہ بکھر جاتی ہیں۔ ابھی وہ حزب اللہ اور حماس ہیں، ان کی طاقت کہاں چلی گئی؟ وہ اپنا سروائیول بڑی مشکل سے کر رہے ہیں، مزاحمت کرنا تو دور کی بات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو ناکام ہو گئے جو انہوں نے ڈرون بھیجے، اب کہا جا رہا ہے کہ شاید میزائل بھی داغے جائیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ انسان ادھر سے مرے یا ادھر سے مرے، لیکن یہ جو جنگی جنون والے ہیں ان کو سبق ضرور سکھائے۔ اور یہ اگر اسرائیل کہہ رہا ہے نا کہ یہ اس کی بقا کی جنگ ہے، تو اس کی بقا کی جنگ تھی یا نہیں تھی؟ ایران کی بقا کی جنگ اب ہے۔ ایران نے اگر سروائیو کرنا ہے، اگر اس دفعہ اس نے اس کو وہ کیا کہتے ہیں کرارا جواب نہ دیا، تو یوں سمجھیں کہ بس ایران پھر گیا۔ پھر ایران کا حال سیریا سے بھی برا ہوگا، ایران کا حال پھر عراق سے بھی برا ہوگا، لیبیا سے بھی برا ہوگا۔ ایران نے خود کو سنبھالا ہوا تھا کافی حد تک، جتنی بھی پابندیاں تھیں، لیکن اگر اس محاذ پہ، اور میں حیران ہوتا ہوں 80s سے یہ لوگ مسلسل ٹکر میں تھے، یہ خود کو اتنا مضبوط نہیں کر سکے، اور دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ میں جو لوگ کہتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ دفاع کتنا سٹرونگ ہے اور کتنا مضبوط ہونا چاہیے اور ضروری ہے، وہ اب دیکھ لیں۔ ہم لاکھ اپنی ایجنسیوں پر بھی تنقید کریں، آرمی پہ بھی تنقید کریں، لیکن یہ ضروری ہوتی ہیں کسی بھی سوسائٹی کے لیے۔ ادروائز تو صورتحال یہاں پہ کوئی اس لیے آپ کی عزت نہیں کرتا کہ آپ شریف ہیں یا وہ ہیں، یا آپ کے یہاں پہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ اگر آپ کمزور ہیں تو تنقید بھی ہو، ہر کچھ ہو، گلے شکوے بھی ہوں، لیکن ساتھ میں اپنے اداروں کو، ہر ادارے کو، وہ چاہے پولیس ہے، لیویز ہے، ایف سی ہے، آرمی ہے، سب ایک کو مضبوط کریں۔ ہمارا جو خطہ ہے اس میں ڈیفنس یوں سمجھو پہلی وہ ہو چکی ہے، جنگ زدہ خطہ ہے، یہی تو کہہ رہا ہوں، اور یہی تو نظر آ رہا ہے کہ سینٹرل ایشیا میں کیا نہیں ہوا، مڈل ایسٹ میں کیا نہیں ہوا۔ تو اب مزید اس خطے میں، آس پاس کے خطے میں نہیں ہونا چاہیے، جو پہلے ہی زخم خوردہ ہے۔ افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بلوچستان اور وزیرستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں تک بھی آ سکتی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اقوام متحدہ، پاکستان یا دوسرے آس پاس کے ممالک مل کر وہ کریں۔ ان کا یہ اثر صرف وہاں تک نہیں ہونا، تو ابھی تک اب تو وہاں سے ہجرت بھی شروع ہوگی۔ اب کون سا ممالک ہے؟ پاکستان نے تو پہلے اتنی وہ دی ہوئی ہے کہ اتنا اب ان کو نکالنا اور ان کا یہاں پہ سروائیو کروانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اب مزید اگر اتنے لوگ آ گئے، اب ظاہری بات ہے کہ کہاں کتنی پناہ دیتے ہیں پاکستان کو، پھر جتنے بھی ہم لا کے خلاف کریں، چاہے افغانی ہوں، ایرانی ہوں، تقریباً پہلی ترجیح ان کی پاکستانی ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو وہ بوجھ شاید پاکستان بھی نہ اس طرح اٹھا پائے۔ تو اس کے لیے ابھی عالمی جو عدالتیں ہیں، عالمی قوانین ہیں، اقوام متحدہ ہے، یہی کوئی کردار ادا کریں، ادروائز یہ جنگ جو چھڑی یہ پھر اس تک نہیں رہے گی۔ یہ جنگ جب عراق میں تھی تو ہم کہتے تھے یہ عراق تک رہے گی، سیریا تک تھی تو وہ کہتے تھے نہیں بس سیریا تک ہے، آگے نہیں آئے گی، پھر لیبیا میں گئی، پھر اب ایران تک آ گئی ہے، تو خدا نخواستہ یہ پورا خطہ پھر یہ یہاں تک نہیں رہے گی۔ آپ نے دیکھا یوکرین روس کی چل رہی ہے، یہ جنگ عظیم کی صورت نہ اختیار کر لے، پھر آپ نے دیکھا ہوگا جنگ عظیم اول اور دوئم میں کیا ہوا، کتنی انسانی جانیں ضائع ہوئیں، کتنا برے طریقے سے انسانیت کی تذلیل ہوئی۔ کیا اب ہم دوبارہ، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی کے جدید لوگ ہیں، آج ٹیکنالوجی بے شک اہم ہے، اس پہ لیے ہم وہ کریں، لیکن ساتھ میں کیا وہ اخلاقیات ہمارے پاس رہ گئی ہیں؟ نہیں رہ گئی۔ طاقتور کی اخلاقیات نہیں ہے، طاقتور صرف طاقت کو مانتا ہے اور طاقت کے زور پر ہی اس کے ساتھ سامنا کیا جا سکتا ہے۔ تو دعا یہی ہے کہ ایران پر جو کڑا وقت ہے، ایران کے جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ دل دھڑکتا ہے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ ان پر مزید کوئی تکلیف نہ لائے،
لیکن ساتھ ساتھ ایران کے لیے اب یہ لازم ہے جواب دینا. اگر ایران نے جواب نہ دیا تو بہت وہ ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سب کچھ ختم ہونے سے قبل ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے، آگے ہونے والے حملے زیادہ ہلاکت خیز ہوں گے. اب یہ امریکہ کی صدر کی سٹیٹمنٹ ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ کتنے کوئی انسانی حقوق کے چیمپئن بننے والے ہیں. یہ دکھ اور افسوس کا مقام ہے. مطلب کہ دوسرا آپ کی بدماشی نہیں مان رہا تو آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے اس کا وجود ہی مٹانا ہے. بڑے ہی دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. اس کے خلاف امریکہ سے لے کر ہر محاذ تک احتجاج ہو. دکھنا چاہیے کہ واقعی کہیں کبھی انسان ہو وہ ان جنگ سے، اس بارود سے، اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے گن سے جو ہے نا بہت تنگ ہے، اور چاہتا ہے کہ یہاں پہ بسنے والے جو انسان ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، وہ سکون کی زندگی گزار سکیں. تو اس کے لیے ہر ملک اپنا کردار ادا کرے، ہر شخص اپنا کردار ادا کرے، اور ہر شخص ایسی چیزوں سے سیکھے. خدا نخواستہ کل ایسا ان پر وقت آئے تو پھر کیا کریں، کہاں جائیں، کہاں دیکھیں. بہرحال زوراور لوگ ہی اس کا حل نکال سکتے ہیں، اور غریب یا کمزور ممالک کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے کہ مضبوط اور متحد رہیں، تب جا کے کچھ ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں. اب ایران اگر رشیا ہے یا چائنا ہے ان کا کچھ سہارا لے لے تو شاید اس کی تھوڑی بہت بچت ہو جائے. اگر یہ ان کو کنونس نہیں کر پاتا، لیکن جب آپ ہارے ہوئے لشکر میں ہوتے ہیں تو کون آپ کو لفٹ کراتا ہے. ہاں جب آپ مضبوط ہوں تو سارے آپ کے یار ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو زوراور ممالک ہیں یہ اگر ایران کا ساتھ دیتے ہیں تو اسرائیل کی وہ کیا کہتے ہیں بربادی نہ صحیح، اسرائیل کو ٹف ٹائم دینا نہ صحیح، کم سے کم تھوڑی بہت خود کی سیفٹی کی جا سکتی ہے. اور اگر ساتھ نہ ملا تو ایران کا جو حال ہوگا وہ شاید لیبیا اور عراق سے بھی برا ہوگا. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. جو بھی ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دعا گو ہیں کہ ایران والوں پر جو سختیاں ہیں، مشکل ٹائم ہے، وہ گزر جائے. اللہ ان کو صبر دے اور ان میں حوصلہ پیدا کرے کہ وہ اس صورتحال کا مقابلہ کر سکیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.